اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کی آج پہلی شب ہے اور اسلامی نیا سال آج 1445 شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم اور اکرام والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، احادیث طیبہ میں جا بجا کثیر مقامات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی تعلیم بھی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے اقوال اور ان کے افعال سے بھی ہمیں فضیلتیں اور مناقب معلوم ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ بالکل تفصیل کے ساتھ سماعت کریں گے۔ یہ مہینہ اور اس سے پہلے جو آج مہینہ ختم ہوا یعنی ذی الحجہ، اسلامی سال کے اختتام پر جو ماہ ذی الحجہ ہے، آخری مہینہ ہے، وہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور ماہ محرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام سید الشہداء تاجدار کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو لٹایا، اپنی جان کو قربان کیا، اور اپنے سارے مال و دولت کو اسلام کی خاطر انہوں نے قربان کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز تم سے قربانی کے طور پر مانگی جائے تو تم بلا جھجک اور بلا تردد اسلام کے نام پر اپنی قیمتی چیز کو بھی قربان کر دو۔ انہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کیا، ننھے اپنے بھانجے اپنے شہزادوں کی قربانی دے کر، اور اپنے پورے رشتہ دار اور کنبے کو دین اسلام کی خاطر، شریعت کے تحفظ کی خاطر انہوں نے قربان کر کے ہمیں ایک بہت ہی بڑا پیغام دیا۔ ماہ محرم کی مجلسیں الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر، صرف ایک ہمارے قصبے میں، ہمارے شہر میں نہیں کہ صرف ممبئی میں یہ مجلس ہوتی ہیں، یا صرف مہاراشٹر میں، یا صرف ہندوستان میں، بلکہ ہند و پاک یا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، یا جتنے ممالک جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، وہاں جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے امام حسین کی یاد تازہ کر دی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دن وہ تھا کہ کل یزیدیوں نے ان پر پانی بند کیا تھا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کا صلہ، اور انہوں نے دین کی خاطر پیاسا رہ کر ایک جو پیغام دیا تھا، اس درس کو آج تک قوم مسلم کے اندر موجود پایا جاتا ہے۔ آج ہر طرف امام حسین کی سبیل لگائی جاتی ہے، امام حسین کے نام پر پانی پلایا جاتا ہے، اور آج مسلمان اپنے اس عمل سے لوگوں کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ یزیدی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر پانی بند کر دیا تھا، اور ہم حسینی ہیں جو امام حسین کے نام پر لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو آج ہر طرح سے امام حسین کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک
بلکہ اس پورے مہینے کے اندر امام حسین کا ذکر جمیل کیا جاتا ہے۔ یہ تو ان کی سب سے بڑی فتح اور کامیابی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یزید جیت گیا تھا، میں کہتا ہوں بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یزید جیت گیا تھا، اس نے اپنے پاور کا استعمال کیا، اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کر کے بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر اس نے شکست دے دی، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ یزید ہار گیا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ یزید ہار گیا تھا اور امام حسین جیت گئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو حسین کے نام کا چرچا ہر گلی میں نظر آئے گا۔ آج کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کا نام یزید آپ نے سنا ہوگا۔ لوگوں نے آج یزید کو ایک گالی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کوئی اگر کسی کو یزید کہہ دیتا ہے تو کوئی برا مان جاتا ہے کہ تو مجھے یزید سے کیسے تشبیہ دے رہا ہے، یزید نام کا کوئی شخص تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کروڑوں سلام ہو کہ آج ہر گھر میں ہر گلی میں آپ کو حسین نام کے بچے مل جائیں گے، حسین نام کے مسلمان مل جائیں گے، اور مسلمان اپنا نام حسین رکھنے پر آج فخر محسوس کرتا ہے۔ یہی تو جیت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو ایک ربائی منسوب کی جاتی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندار در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کیا مطلب ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ حسین بادشاہ ہے، حسین کل بھی بادشاہ تھے، حسین آج بھی بادشاہ ہیں، اور حسین کا نام ایک دین اسلام کی پہچان بن گیا ہے۔ حسین کا نام لینے والا دین اسلام کی پہچان بن گیا ہے کہ جو حسین کا ماننے والا ہوگا وہ حسین کا نام لے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف یہ کہے یا حسین کا نعرہ لگائے۔ اور امام حسین کا جو پیغام تھا کہ انہوں نے صحابہ کی تو جو تعظیم کی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو آگے پہنچایا تھا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ لیکن آج شیعہ اور رافضی کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف امام حسین کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ان کی مجلس جب تک مجلس نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اپنی مجلس کے اندر صحابہ کو گالی نہ دیں۔ تو ہم اس طرح امام حسین کا نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں، اور امام حسین کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ ہم صحابہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا پیغام ہمیں دیا۔ وہ کیا پیغام ہے؟ وہ یہی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت کا جو بیڑا آج پار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت نے اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج بنا لیا ہے، اور صحابہ کو بھی اپنے سروں کا تاج بنا لیا ہے۔ ہم صحابہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو صرف صحابہ کی تعریف کریں اور اہل بیت کی تعریف نہ کریں، اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ جو صرف اہل بیت کی تعریف کریں اور صحابہ کی تعریف نہ کریں، بلکہ ہم تو دونوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور جو ان دونوں کی تعریف کرے گا، جو ان دونوں کے پیغام پر عمل کرے گا، صحابہ کی جماعت کی تعریف کرے گا، اہل بیت کی جماعت کی تعریف کرے گا، وہی جنتی جماعت ہے، وہی جنتی جماعت ہے، اور وہی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ پیغام ہمیں محرم الحرام کی ان مجالس سے ملتا ہے۔ محرم الحرام کی ان مجالس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کربلا کا واقعہ سن لیں، دھواں دار شعلہ بار تقریر سن لیں اور پھر ہم محرم کے پیغام کو بھول جائیں۔ یہ محرم الحرام کے 10 دنوں کے اندر ہر دن ہمیں الگ الگ پیغام دیا جاتا ہے، ان خطبہ کی جانب سے، ان علماء کی جانب سے ہمیں الگ الگ پیغام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دن اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید جیسی قرآن پاک میں موجود ہے اس طرح اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے۔ کل انشاءاللہ، اس بار تو ہماری مسجد کے اندر یہ پروگرام نہیں ہوں گے، باہر ہائی وے پر جو چیمپئن ہے
گرین دربار ہوٹل کے پاس انشاءاللہ کل سے ہماری محرم الحرام کی مجلسیں وہیں پر شروع ہوں گی اور 11 تاریخ تک انشاءاللہ مسلسل چلتی رہیں گی۔ تو یہاں پر آج چونکہ محرم الحرام کا چاند نظر آیا اور پہلی تاریخ ہے تو تھوڑا سا محرم الحرام کے متعلق ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی جو شب ہوتی ہے اور پہلا جو بیان ہوتا ہے علماء کا محرم الحرام کی مجالس کے اندر، سب سے پہلے اسلام کا جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے اسلام کا؟ اللہ کے بارے میں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو معبود بنایا جاتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو اگر کوئی خدا مانتا ہے تو مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایک بندے کو سب سے پہلے اپنا یہ عقیدہ درست کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور یہی پیغام مکے کی پہاڑی کی عظیم چوٹی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیغام کیا دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے لوگ حضور کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ اس وقت کوئی مکے کے اندر حضور کا دشمن نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے حبیب اب تم اپنی نبوت کا اعلان کر دو، نبی تو پہلے سے ہی تھے لیکن نبوت کو ظاہر کر دو۔ سرکار کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پہاڑی پر سرکار تشریف لے گئے، پوری قوم کو بلایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں سچا مانتے ہیں، ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ ہر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہر آدمی خیانت کر سکتا ہے لیکن محمد کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ صادق اور امین کا لقب ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ ان لوگوں نے مانا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری اس بات کو تسلیم کرو گے؟ ان لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا تھا ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا اور ان لوگوں کی محبت تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن لو، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ آج تم نے پتھروں کو اپنا خدا مان لیا ہے، ان کو تم پوجتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ باطل خدا ہیں، سچا خدا صرف ایک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ پیغام سنایا، یہ اعلان کیا، اب کیا تھا، جتنے لوگ وہاں آئے تھے سب کے حواس باختہ ہو گئے اور کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم انہیں کہتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا خدا مانتے آ رہے ہیں، وہ ان کو پوجتے آ رہے ہیں، خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور تم یہ کہتے ہو یہ پوجنے کے لائق نہیں ہیں۔ وہ لوگ سرکار کے دشمن بن گئے۔ یہ سب سے پہلی توحید تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما کر ان لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں، میں اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سرکار نے جیسے ہی اعلان فرمایا اب پورے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو یہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجنے اور عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور صرف وہی خدا ہے۔ اسی کا نام توحید ہے اور اسی کا نام وحدانیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا پیغام مکے کی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر سب سے پہلا پیغام ان کفار پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تھا، اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا تھا، تو سرکار نے سب سے پہلا پیغام یہی دیا تھا۔ فاران کی چوٹی سے
اسی لیے تو سید نظمی فرماتے ہیں گونجا فاراں کی چوٹی سے جب نہ رہے اللہ اکبر، کھلبلی مچ گئی کفر کے صنم خانوں میں۔ جتنے صنم خانے تھے، جتنے بت خانے تھے، ان بت خانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ایک انسان ایسا آیا ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان قرآن پاک میں بھی فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی سے نہیں ہے، یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی ہے، یعنی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس سورہ پاک کا شان نزول آپ سن لیجئے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا؟ کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے، اے محمد ہمیں بتاؤ تم جس خدا کا اعلان کرتے ہو، جس خدا کی عبادت کا ہمیں پیغام دیتے ہو اور اس خدا کی عبادت کے لیے ہمیں اپنی طرف بلاتے ہو، بتاؤ وہ خدا کیسا ہے، وہ اللہ کیسا ہے، وہ لوہے کا ہے یا چاندی کا ہے یا سونے کا ہے یا لکڑی کا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کا وارث کون ہے، اس کی وراثت کون لے گا، اس کا بیٹا کون ہے، یہ طرح طرح کے بے تکے سوالات جب کفار نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب تم فرما دو ان لوگوں سے میرا رب تو ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اللہ الصمد، میرا رب بے نیاز ہے، لکڑی کی، سونے چاندی کی یا کسی چیز کی، کسی مخلوق کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر یہ کفار کہتے ہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس کا وارث ہے، اور کون اس کا وارث بنے گا، کون اس کی اولاد بنے گا، تو رب تعالیٰ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر واضح فرما دیا کہ رب تعالیٰ وہ ہے، نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہی وہ سوتا ہے۔ وہ تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ یہ سونا، جاگنا، اونگ لینا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ سب تو ان چیزوں کے محتاج ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ضرور ہے لیکن وہ آنکھ کا محتاج نہیں ہے، ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں لیکن رب تعالیٰ آنکھ کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سنتا ضرور ہے لیکن وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے لیکن جاننے کے لیے وہ دماغ کا محتاج نہیں ہے، دل کا محتاج نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت کا محتاج نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی، اور پھر اس توحید کا اعلان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے بیان فرمایا، اور حدیث طیبہ سے لے کر آج تک اولیاء کرام علماء سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ہمیں کس نے اللہ کی طرف یہ راستہ بتایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ ایک ہے، ہم کو کس نے بتایا؟ کہ ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ایک دیکھے ہوئے نے ہمیں بتا دیا، اس کا کیا ہوا ہم نے مان لیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، سرکار کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو ہم نے سرکار کا بتایا ہوا مان لیا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارے آقا نے بتایا تو ہم نے مان لیا ہے۔ اللہ ایک ہے۔
تو سب سے پہلے علماء محرم کی مجالس کے اندر یہ پیغام دیتے ہیں، یعنی توحید کا درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر بیان ہوتا ہے، سرکار کی عظمت پر بیان ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بیان ہوتا ہے، حضور کی رفعت بیان کی جاتی ہے، حضور کی نعت بیان کی جاتی ہے۔ پھر سرکار صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، پھر سیدنا عثمان غنی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، سیدنا مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت بیان کی جاتی ہے، پھر امام حسن کی سیرت بیان کی جاتی ہے، امام حسین کی سیرت بیان کی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، میرے آقا کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے بار بار خطوط بھیجنے پر اپنا قاصد بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر امام حسین نے کوفہ کی جانب روانہ کیا تھا، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، پھر ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اور پھر وہ کربلا کا خونی منظر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 محرم الحرام کی مجالس کے اندر یہ بیان ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم الحمدللہ اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ یہ ذکر کرنا شرک ہے، بدعت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، کیونکہ حسنین کریمین کا ذکر تو سرکار نے بھی کیا ہے، حسنین کریمین کی تعریف تو صحابہ نے بیان کی ہے، اور صحابہ کی تعریف میرے آقا نے بیان کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ محرم الحرام کی مجالس قائم کرنا، شہدائے کرام کی ذکر کی مجلسیں منعقد کرنا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ جو اس کو بدعت کہے وہ خود بدعتی ہے، جو اس کو ناجائز کہے وہ خود بدعتی ہے، جو اس کو حرام کہے وہ خود بدعتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں کبھی بھی شرک نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ شرک نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان پیغامات پر آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔